السلام علیکم ویورز، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. وی آر گوئنگ ٹو اسٹارٹ سوشیالوجی آف ہیلتھ ٹاپک 4. So in this topic we are going to start the relationship between the sociology and the question of health and illness. فرسٹ پوائنٹ ہمارے پاس آ جاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا جی، اب ہم جب اس ہیڈنگ کو جب مائنڈ میں لاتے ہیں تو ہمارے پاس کیا آتا ہے؟ ہمارے پاس ریلیشن شپ آتا ہے سوشیالوجی کا اینڈ دا کوسچن آف ہیلتھ اینڈ النس. ٹھیک ہے. اب سوشیالوجی ہمیں پتہ ہے اسٹڈی آف سوسائٹی ہے. ٹھیک ہے. ہیلتھ آف النس کیا ہے ہمارے پاس؟ ہیلتھ آف النس کے کافی زیادہ جو لیکچرز ہیں وہ 2 سے 3 ہوں گے، آپ لوگ ان کو دیکھ لیں. ہیلتھ کو ہم نے ڈسکس کیا WHO کے مطابق، اور النس کو کیا اور ڈیزیز کو سیپریٹ کیا. ٹھیک ہے. تو اس میں ہمارے پاس سب سے پہلے جو ہے وہ پوائنٹ جو آتا ہے اس میں ہمارے پاس ایک آیا ہے دا ریلیشن شپ بٹوین دا سوشیالوجی اینڈ دا کوسچن آف ہیلتھ اینڈ النس is indeed a two-way road, meaning they influence and impact each other in significant way. Sociology as a study of society and human behavior plays a crucial role in understanding the social dimension of health and illness. ٹھیک. اب ہمارے پاس اور پورے پیراگراف میں جو بات کی گئی ہے وہ یہ کی گئی ہے کہ آپ اس لیول پر آ کر کم از کم رٹا مارنے کی ضرورت نہیں ہے، جسٹ کانسیپٹ کلیئر کریں. ٹھیک. ہمارے پاس جو ریلیشن شپ ہے سوشیالوجی کا اور کوسچن آف ہیلتھ اینڈ النس کا، وہ ٹو وے روڈس کہتے ہیں. ٹھیک ہے. کیوں؟ کیونکہ میننگ دی انفلوئنس اینڈ امپیکٹ ایچ ادر ان سگنیفیکنٹ وے. ٹھیک ہے. ان کے جو امپیکٹ ہیں، ان کے انفلوئنس ہے، وہ ایک دوسرے پر ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن اگر ہم بات کریں کہ سوشیالوجی کیا ہے، تو سوشیالوجی از اے اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ ہیومن بیہیویئر. ٹھیک. اب ہمیں پتہ ہے کہ ایک ہیلتھ جو ہے وہ سوسائٹی میں کتنا اہم رول ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے. اگر انسان کے پاس اس کا ہیلتھ نہیں ہوگا، اس کی صحت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے، تو وہ کسی بھی طرح کے سوسائٹی کی ایکٹیویٹیز میں ایکٹیو رول پلے نہیں ادا کر پائے گا. اور کسی بھی سوسائٹی کے ڈیولپمنٹ کے لیے ایک انسان اہم کردار ادا کرتا ہے، اور انسان اس وقت اپنا کردار ادا کرے گا جب وہ بالکل صحت مند ہوگا. ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں یہاں پر کہ سوشیالوجی از اے اسٹڈی آف سوسائٹی اینڈ ہیومن بیہیویئر پلے کروشل رول ان انڈرسٹینڈنگ دا سوشل ڈائمینشن آف ہیلتھ اینڈ النس. اب یہاں پہ ڈائمینشنز آف ہیلتھ کی بات کی گئی ہے. ٹھیک ہے. جو ہم فرسٹ لیکچر میں ٹاپک میں پڑھ چکے ہیں. اس کے بعد ہمارے پاس کہتے ہیں دوسری طرف ہمارے پاس جو بات ہوتی ہے وہ یہ کہ دا فیلڈ آف ہیلتھ اینڈ النس ہیز اے پروفاؤنڈ انفلوئنس آن سوسائٹی اینڈ ہاؤ اٹ فنکشن. ڈیفینیٹلی. کیونکہ ابھی میں نے بات کی کہ اگر ایک بندہ، اس کے پاس صحت نہیں ہوگا، ٹھیک ہے، جب تک صحت نہیں ہوگی تب تک وہ اپنا رول سوسائٹی میں کیسے ادا کرے گا. ٹھیک ہے. اس کا فنکشن اہم کردار ادا کرتا ہے. ایک پرسن کا ایک سوسائٹی کے اندر اہم کردار ادا کرتا ہے. وہ اپنے فرائض انجام نہیں دے پائے گا اگر وہ ٹھیک نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ النس کا کیسے بنتا ہے لنک، کہ سوشیالوجی النس کے بارے میں معلومات حاصل کرتی ہے کہ اگر یہ ہوا تو اس کی وجہ کیا ہے، اور کیسے پیشنٹ اور ڈاکٹر کے درمیان کی جو ریلیشن شپ ہے اس کو بہتر کیا جا سکتے ہیں، اس میں امپرومنٹ کی جا سکتی ہے. اس کے بعد نیکسٹ پوائنٹ ہے ہیئرز ہاؤ دا ٹو فیلڈز انٹریکٹ اینڈ انفلوئنس ایچ ادر. اب آگے آپ سرٹن جو ہے وہ سرسری سے جس ہم لوگ جائزہ لیں گے، اور اس میں جب صرف ہیڈنگ بتاؤں گی، باقی آپ نے اندر سے پڑھنا ہے. باقی اندر سے پڑھنے والا اتنا خاص کچھ بھی نہیں ہے مشکل، جسٹ ہم نے جو کانسیپٹ کلیئر کرنا ہے وہ ان ہیڈنگس کا ہے. ٹھیک ہے. پہلے ہمارے پاس جو پوائنٹ آتا ہے ریلیشن شپس کے بارے میں، سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ. اچھا جی، ہم نے کنڈیشنز پڑھے تھے، فیکٹرز پڑھے تھے جو کسی بھی سوسائٹی کے ہیلتھ اینڈ النس میں جو ہے وہ کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں. ٹھیک ہے. وہ فیکٹرز، وہ کنڈیشنز کون سے تھے؟ وہ فیکٹرز، وہ کنڈیشنز ایجوکیشن تھا، انکم تھا، ہاؤسنگ، ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر اینڈ ایکسیٹرا ایکسیٹرا. ٹھیک. اب دیکھیں، اب یہ پہلا پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے، فرسٹ آف آل جو ہم نے کام کرنا ہے وہ ہم نے پوائنٹس یاد کر لینے ہیں. ٹھیک ہے. پیپر میں ایسا ہوتا ہے کہ ہڑبڑی میں ہمیں پوائنٹس یاد نہیں آتے، تو کوشش کرنا سب سے پہلے کہ پوائنٹس یاد کر لیں. یاد کرنے کے بعد آرام سے آپ اپنا کانسیپٹ کلیئر کریں. ٹھیک ہے. تو سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ میں ہمارے پاس کیا ہے؟ کہتے ہیں کہ کچھ ڈٹرمنٹس ہیں ہیلتھ کی سوسائٹی کی طرف سے. وہ ڈٹرمنٹس کون سے ہیں؟ وہ ایجوکیشنس ہیں، انکمس ہیں، ہاؤسنگ، ایکسیس ٹو ہیلتھ کیئر، سوشل سپورٹس ایکسیٹرا ایکسیٹرا. یعنی کہ آپ کے پاس
ایجوکیشن کتنی ہے، انکم، ہاؤسنگ اور یہ سب کچھ. ٹھیک ہے. تو جو ایک سوشیولوجسٹ ہے وہ اہم کردار ادا کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں، انالائز کرنے میں ان سوشل ڈٹرمنٹس کو. ٹھیک ہے. سوشل ڈٹرمنٹس بھی کہہ سکتے ہیں، فیکٹرز بھی کہہ سکتے ہیں، اور کنڈیشنز بھی کہہ سکتے ہیں. تو یہ ہمارے پاس فیکٹرز، یہ کنڈیشنز ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ وہ فیکٹرز ہیں جس کو جو ہے وہ جس پر کام کر کے اس کو افیکٹو بنایا جا سکتا ہے ہیلتھ پالیسیز میں. ٹھیک ہے. اس کو ہیلتھ پاپولیشنس کی جو پاپولیشنس ہیں ان کی ہیلتھ کو امپروو کرنے میں. ٹھیک ہے. افیکٹو ہیلتھ پالیسیز بنانے کے لیے یہ کنڈیشنز، یہ فیکٹرز ہمارے اہم کردار ادا کرتے ہیں. تو فرسٹ ہم نے کیا پڑھا کہ ہمارے سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ ہیں، جس میں ہم نے فیکٹرز کی بات کی. پھر ہم نے کہا کہ جو سوشیولوجسٹ ہے وہ ہیلپ آؤٹ کرتا ہے آئیڈینٹیفائی کرنے میں، انالائز کرنے میں سوشل ڈٹرمنٹس آف ہیلتھ کو. ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد ہم نے کہا کہ ایک جو سوشیولوجسٹ ہے وہ کیا کرتا ہے، وہ بہت افیکٹو رول ادا کرتا ہے انہی جو ڈٹرمنٹس تھا ان کو مطلب کہ افیکٹو، اسینشیل، یہ بہت اسینشیل ہے، افیکٹو ہیں، ان کو مزید افیکٹو بنانے کے لیے اہم کردار ادا کرتا ہے. اس سے کیا ہوتا ہے، ہماری جو پاپولیشن کی جو ہیلتھ ہے وہ امپروو ہوتی ہے. دوسرا ہمارے پاس آ جاتا ہے جی ہیلتھ انیکوالٹیز اینڈ ڈسپیرٹیز. اس میں ہمارے پاس کیا ہوتا ہے، اس میں آن دا بیسس آف ریسز، آن دا بیسس آف جینڈر، آن دا بیسس آف سوشل اسٹیٹس، اور آن دا بیسس آف ایتھنیسٹی ہماری جو ہے وہ ایک طرح کے مطلب کہ کہہ دیں کہ برابری نہیں کی جاتی. یعنی کہ اگر اگر سوشیولوجسٹ ہے نا، وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ کیا اس کی جو وجہ ہے، ہیلتھ النیس کی جو وجہ ہے، یا اس کو امپروو کرنا ہے تو کیسے کریں گے. تو وہ کہے گا کہ وہ کسی ایک علاقے میں جائے گا اور وہ دیکھے گا کہ کیا اس کی کوئی النیس اگر اس علاقے میں ہو رہی ہے زیادہ تو اس کی کیا وجہ، ریسس سے ڈفرینسز کرنے کی وجہ سے ہے، ایتھنیسٹی بیسڈ ہے. ٹھیک ہے. جینڈر بیس ہے. تو اس بات کا نوٹ کیا جائے گا. مثال کے طور پہ ایگزامپل لیتے ہیں کہ اگر کسی گاؤں میں جو فیمیلز جو ہیں وہ اگر دیکھنے میں آ رہی ہیں کہ وہ زیادہ جو ہے وہ فوت ہو رہی ہیں، ٹھیک ہے، یا زیادہ مر رہی ہیں، جس کی وجہ سے جو ایک سوشیولوجسٹ ہے وہ کیا کرے گا کہ اگر وہ اس ایریا میں جاتا ہے، ٹھیک ہے، وہ جائے گا تو وہ اس بات کا پتہ لگائے گا کہ اس کی وجہ کیا ہے. ٹھیک ہے. اگر یہ کہ اس علاقے کی خواتین زیادہ بیمار رہتی ہیں تو ایک سوشیولوجسٹ جائے گا، وہ یہ پتہ کرے گا کہ اس کی وجوہات کیا ہیں کہ خواتین ہی کیوں. پھر ان کو ریسرچ کرنے میں پتہ چلتا ہے کہ ایک مثال لے لیتے ہیں، ان کو پتہ چل جاتا ہے کہ ان کے جو مرد حضرات ہیں انہیں یہ اچھا نہیں لگتا کہ ایک عورت جو ہے وہ کسی مرد حضرات مطلب ان علاقے میں ایکا دکا جو ہے وہ میل جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں، لیکن انہیں اچھا نہیں لگتا کہ وہ ایک میل کے پاس جائیں. ٹھیک ہے. وہ نہیں جانے دیتے، اور وہ جتنی مرضی ان کی جو بیوی ہے وہ بیمار ہو انہیں جانے نہیں دیا جاتا، ان کی عورتوں کو جانے نہیں دیا جاتا چیک اپ کے لیے. تو ایک جو سوشیولوجسٹ ہوگا وہ اس بات کا خیال رکھے گا کہ کیا وہاں پر ریسس کی بنا پر ڈسکریمنیشن ہو رہی ہے، کیا ایتھنیسٹی کی بیس پہ ہو رہی ہے، جینڈر کی بیس پہ ہو رہی ہے، سوشل اسٹیٹس کی بیس پہ ہو رہی ہے، آخر وجوہات کیا ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی میڈیسلائزیشن اینڈ سوشل کنسٹرکشن آف النس. اب اس پوائنٹ میں کیا ہوتا ہے کہ جہاں پر جو ہے ایک سوشیولوجسٹ جو ہے وہ سوشل اور بیہیویئر ایشوز کو ایز اے میڈیکل پرابلم ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. کہ اس کو مطلب کہ ایک تو ہوتا ہے نا ڈاکٹر. ٹھیک ہے. ایک ڈاکٹر ہوتا ہے معاشرے کے، جو ڈاکٹر ہم پڑھتے آتے ہیں کہ سوسائٹی کا ڈاکٹر کون ہے، سوشیولوجسٹ ہے. ٹھیک ہے. معاشرے کا جو ڈاکٹر ہے وہ عمرانیات کہلاتا ہے، ہم یہ پڑھتے آ رہے ہیں. تو اس میں کیا بتایا ہوا ہے، یہاں پر ایک جو سوشیولوجسٹ ہوتا ہے نا، وہ جو سوشل پرابلمز ہوتے ہیں یا اس کے جو بیہیویئر ایشوز ہوتے ہیں اس کو کیسے ٹریٹ کرتا ہے، ایز میڈیکل ٹریٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. پھر اس کو ایکسپلور کرتا ہے، پھر وہ ایک مطلب کہ ایک پورا جو ہے وہ ریسرچ آؤٹ کرتا ہے کہ بھئی اس النس کی وجہ کیا ہے، پھر وہ شیپنگ کرتا ہے پرسیپشنز کی، پھر مینجمنٹ آف ہیلتھ ایشوز کی. اب یہاں پر اس نے اپنا جو ہے وہ کام کرنا شروع کر دینا ہوتا ہے. یعنی کہ ایک ڈاکٹر ہوتا ہے وہ جسٹ وہ ایگزامن کرتا ہے نا پیشنٹ کو، پہلے دیکھتا ہے میڈیسن دینے سے پہلے کہ پیشنٹ کو اصل بیماری کیا ہے، پھر وہ چیک اپ کے بعد اس کو جو ہے وہ میڈیسن بنا کے دے دیتے ہیں. ٹھیک ہے. لیکن ایک سوشیولوجسٹ کیا کرتا ہے
کہ وہاں پر یا اس علاقے میں ہونے والی بیماری کے پتہ لگانے کے لیے وہ کیا کرتے ہیں، وہ ایک میڈیکل پرابلم کی طرح اسے بالکل ٹریٹ کرتے ہیں، اور اس کو جو ہے وہ ایکسپلور کرتے ہیں کہ سوسائٹی میں یہ چیز اگر ہو رہی ہے، یہ بن رہی ہے یہ بیماری، تو اس کی وجہ کیا ہے، اور ان کی پرسیپشن کیسی، انہیں پرسیو کیسے کیا ہوا ہے. ٹھیک ہے. جیسے کہ ہم پولیو کی ایگزامپل لیتے ہیں کہ پاکستان میں پولیو کی جو ہے وہ زیادہ وہ پھیلی ہوئی کیسز ہے ایز کمپیئر ٹو ادر کنٹریز. اس کی وجوہات کیا ہے؟ اس کی وجوہات میپنگ ہے، مائنڈ میپنگ ہے، شیپنگ، جن کے ان کو شیپ کیا ہوتا ہے، انہوں نے پرسیو کیا ہوتا ہے ایسے، جو ماں ان کے جو دادا کہہ رہے ہوتے ہیں، پردادا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ بھئی اپنے بچوں کو پولیو قطر نہیں پلانا، اگر پلاؤ گے تو اپاہج ہو جائے گا یا کچھ ہو جائے گا، یا پھر یہ کہ سائنسدانوں نے کچھ ایسی میڈیسن بنائی ہے کہ بچہ جو ہے وہ کام نہ کر سکیں. تو یہ ساری افواہیں ہوتی ہیں. لیکن جو لوگ ہوتے ہیں انہوں نے پرسیو کیسے کیا ہوا ہے کہ ان میں یہ النس پھیل رہی ہے، پولیو اتنا پھیل رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ تو یہ ریسرچ کون کرتا ہے؟ یہ سوشیولوجسٹ کرتا ہے. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی تھرڈ نیکسٹ پوائنٹ جو ہمارے پاس آتا ہے، ہیلتھ بلیفز اینڈ بیہیویئر. ٹھیک ہے. سوشیولوجیکل ریسرچ ہیلپ انڈرسٹینڈ ہاؤ سوشل فیکٹرز انفلوئنس ہیلتھ بلیفز اینڈ بیہیویئر. اب یہ سوشیولوجسٹ کا کام ہوتا ہے کہ وہ ریسرچ کرتا ہے کہ کیسے جو کنڈیشنز ہیں، جو فیکٹرز ہیں، وہ بلیفز پر، بیہیویئر پر افیکٹ کر رہی ہیں. پازیٹیو والا نہیں، نیگیٹو والا. ٹھیک ہے. کیسے افیکٹ کر رہی ہیں؟ مثال کے طور پر کلچر، نارمز، سوشل نیٹ ورکس اینڈ سوشل ویلیوز آل پلے اے رول ان شیپنگ انڈیویجول ہیلتھ پریکٹس اینڈ ڈیسیژن. یہاں پر میں دوبارہ سے وہی اگزامپل لیتی ہوں پولیو کی. اگر ہم کسی گاؤں میں جاتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ زیادہ تر جو ہے وہ ولیجز سائڈ پہ ہوتا ہے، یہاں سٹی سائڈ پہ تو ایسا کچھ نہیں ہوتا. لیکن جو ولیج سائڈ ہے وہاں پر ایسا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ ہمارے جو ہے وہ دادا نے ایسے کہا. دادا کا جب کہو تو وہ کہتے ہیں کہ پردادا نے ایسے کہا. پولیو کی اگزامپل لیتے ہیں. تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ہے کہ ان کے کلچر میں چلتا آ رہا ہے. ٹھیک ہے. ان کا ایک نیٹ ورک ہی چلا ہوا ہے. ٹھیک ہے. وہ اپنے ویلیوز سمجھتے ہیں اسے کہ نہیں بھائی ہم نے اپنے بچوں کو نہیں پلانا، کہ ان کے اپنے جو فیکٹرز ہیں، ان کے جو فیکٹرز ہیں وہ کیسے بلیوز جو بیہیویئر پہ افیکٹ کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بیہیویئر پہ ان سے چینج ہو جائے گا بیہیویئر. اب وہ جو بچہ جس سے پولیو کے قطرے نہیں پلائے جا رہے، ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا کہ وہ اپاہج ہو جائے گا، وہ کسی بھی طرح کی ایکٹیویٹی میں پارٹیسپیٹ نہیں کر سکے گا. ٹھیک ہے. لیکن وہ چیز انہوں نے نہیں دیکھنی. انہوں نے کیا دیکھنی کہ ہمارا جو ہے وہ چلتا آ رہا ہے، یہی چلتا آ رہا ہے. اچھا جی. اس کے بعد ہمارے پاس آ جاتا ہے جی نیکسٹ، ہیلتھ کیئر سسٹم اینڈ انسٹیٹیوشنز. اب یہاں پہ جو سوشیولوجسٹ ہوتے ہیں وہ ایگزامن کرتے ہیں ہیلتھ کیئر سسٹمز کو، انسٹیٹیوشنز کو. ٹھیک ہے. اور ان کے فنکشن، اسٹرکچرز کو، اور انٹریکشن کو پیشنٹس کے ساتھ اور ڈاکٹر کے ساتھ. اور پھر وہ آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں کہ اس میں جو ہے وہ سب سے زیادہ طاقت دینے والی بات کیا ہے، یعنی کیا کام ایسا کیا جائے کہ پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ جو انٹریکشن ہے اس کو اسٹرانگ کیا جائے. ٹھیک ہے. اور کون کون سی ایسی خامیاں ہیں جو ابھی بھی ہیں. ٹھیک ہے. انسٹیٹیوشن میں ہیلتھ کیئر سسٹم انسٹیٹیوشن میں کیا ہوتا ہے؟ بیسیکلی ہوتا یہ ہے کہ اس میں جو سوشیولوجسٹ ہے وہ ہیلتھ کیئر سسٹم کو ایگزامن کرتا ہے. ٹھیک ہے. سر سے پاؤں تک اس میں کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا چلنا چاہیے، کیا خامی ہے، پیشنٹ کو کیا شکایات ہیں، اور مزید کیا اس میں جو ہے بہتری کی جا سکتی ہے، یہ سب اس میں ہوتا ہے. پھر ہمارے پاس آتا ہے جی میڈیکل پروفیشن اینڈ سوشلائزیشن. یہاں پر ہمارے پاس کیا ہوتا ہے کہ ایک سوشیولوجسٹ جو ہے وہ دیکھتا ہے کہ کیسے ایک ڈاکٹر، نرس اور جتنے بھی دوسرے ہیلتھ کیئر پروفیشنز ہیں جو ٹرینڈ ہو رہے ہیں یا ہو چکے ہیں، ان کے سوشل بیک گراؤنڈس کیا تھے. ٹھیک ہے. انہوں نے ان پہ کیا انفلوئنس ڈالا، اور ان کی وجہ سے پیشنٹس پہ آگے کیا انفلوئنس آ سکتا ہے. ٹھیک ہے. اور پیشنٹس کے جو ہیلتھ کیئرز ہیں اس پر کیا کیا پازیٹیو نیگیٹو افیکٹ پڑ سکتا ہے. ٹھیک ہے. کیسے ڈاکٹر اپنا کام کر رہے ہیں، کیسے نرس اپنے کام کر رہی ہیں. ٹھیک ہے. باقی ہیلتھ پروفیشن کام کر رہے ہیں، کیسے ٹرین ہو رہے ہیں، ان کے بیک گراؤنڈس کیا ہیں، اور اس کے علاوہ کیسے جو ہے وہ انٹریکشن پیشنٹ اور ڈاکٹر کے بیچ جو ہے وہ زیادہ اسٹرانگ کی جا سکتی ہے. اور اس میں کیا کیا مزید خامیاں وغیرہ ہیں، وہ سارا کچھ کون دیکھتا ہے؟ وہ ایک سوشیولوجسٹ دیکھتا ہے. میڈیکل پروفیشن اینڈ سوشلائزیشن.
یعنی کہ میڈیکل پروفیشنس اور سوشلائزیشن کا بھی مطلب جو ہے وہ سوشلائزڈ سے نکلا ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ میڈیکل پروفیشن اور سوشلائزیشن میں کہ میڈیکل پروفیشن میں ایک جو سوشولوجسٹ ہے وہ یہ دیکھتا ہے ایگزامن کرتا ہے کہ ہاؤ ڈاکٹر نرسز اینڈ ادر ہیلتھ کیئر پروفیشن آر ٹرینڈ اینڈ ہاؤ their social backgrounds might influence their approaches to patient care. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے امپیکٹ آف ہیلتھ آن سوسائٹی. ٹھیک ہے. بہت ایک گہرا امپیکٹ ہوتا ہے سوسائٹی پر ایک ہیلتھ کا. ٹھیک ہے. صحت کا بہت زیادہ امپیکٹ ہوتا ہے. ڈیفینیٹلی ایک سوسائٹی جو ہے وہ لوگوں سے مل کے بنتی ہے اور لوگ جب اپنے کام سارے اپنے اپنے رول پلے کریں گے. ٹھیک ہے. جن جن کے ذمہ جو رول ہے وہ پلے کریں گے تبھی سوسائٹی رن کرے گی. ٹھیک ہے. اگر ان میں سے مثال کے طور پر ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں. ایک اگر پیشنٹ اور ڈاکٹر کی لے لیتے ہیں یا پھر ہم لے لیتے ہیں ٹیچر اور اسٹوڈنٹ کی. اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے امپیکٹ آف ہیلتھ آن سوسائٹی پہ ہم لے رہے ہیں کہ اگر ایک اسٹوڈنٹ ہے وہ بیمار ہے اور اس کی وجہ سے وہ اسکول نہیں جا پا رہا. ٹھیک ہے. اس کی وجہ سے کیا ہوگا, اس کی پڑھائی لاس ہوگی. ٹھیک ہے. اور ایٹ دا اینڈ کیا ہوگا, ہو بھی سکتا ہے کہ وہ فیل ہو جائے یا اس کے نمبر کم آ جائے. ٹھیک. تو اس سے کیا ہوگا, اس سے اسکول کا بھی نام خراب ہوگا. ٹھیک ہے. ٹیچر کا بھی ہوگا. مطلب اگر بچوں کا لے لیتے ہیں ایگزامپل. ٹھیک ہے. اور بچے کا اپنا بھی حرج ہوگا. تو اگر امپیکٹ آف ہیلتھ کی بات کریں اور سوسائٹی پر تو یہ بہت اہم رول ادا کرتی ہے. ٹھیک ہے. ایک صحت کی وجہ سے جو لوگ ہیں وہ اپنے کام صحیح سے انجام دے سکیں گے, ایکٹیویٹیز میں پارٹیسپیٹ کر سکیں گے, اپنا رول ادا کر سکیں گے. ٹھیک ہے. پھر ہمارے پاس نیکسٹ پوائنٹ آ جاتی ہے فیملی اینڈ سوشل سپورٹ. ہیلتھ اینڈ النیس کین ہیو پروفاؤنڈ افیکٹ آن فیملیز کس سے مل کے بنتی ہیں, وہ لوگوں سے مل کے بنتی ہیں. ٹھیک ہے. ڈیفینیٹلی جو ہیلتھ ہے وہ لوگوں پر, فیملیز پر ایک افیکٹ رکھتا ہے. ٹھیک ہے. اینڈ سوشل نیٹ ورک, فیملی ممبرس اینڈ فرینڈس often take on caregiving roles and the experience of illness can strengthen or strain social relationship. ایک فیملی جو ہے وہ لوگوں سے مل کے بنتی ہے اور جو لوگ ہیں وہ تبھی اپنا رول ادا کریں گے جب وہ ہیلتھی ہوں گے. ٹھیک ہے. اور فرینڈس بھی, ڈیفینیٹلی فرینڈس بھی بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں اور جو فیملی ہے وہ بھی اہم کردار ادا کرتی ہے آپ کے سوشل ریلیشن شپ میں. ٹھیک ہو گیا. اس کے بعد ہمارے پاس آتا ہے ہیلتھ کیئر پالیسیز اینڈ سوشل ویلفیئر. اس کے علاوہ سوشولوجسٹ کیا کرتے ہیں کہ ہیلتھ کیئر پالیسیز بھی بناتے ہیں, سوشل ویلفیئر بھی بناتے ہیں. ٹھیک ہے. فار سیک آف پیشنٹس. یہاں پر کیا ہوتا ہے کہ ہیلتھ کیئر پالیسیز میں ڈفرینٹ طرح کے پالیسیز بنائے جاتے ہیں کہ بھئی پیشنٹس کو کس طرح سے آرام ملا جا سکتا ہے. سوشل ویلفیئر میں کیا ہوتا ہے, سوشل ویلفیئر میں ڈفرینٹ طرح کے جو ویلفیئرس کے جو کام ہیں وہ چلائے جاتے ہیں, جیسے کہ ہیلتھ انشورنس ہو گیا, ڈسیبلٹیز اسپورٹس وغیرہ. تو یہ ہمارے پاس کیسے پاسبل ہوتا ہے, ود دا ہیلپ آف سوشیولوجی, ود دا ہیلپ آف سوشیولوجسٹ جو وہ اپنا رول ادا کرتے ہیں. پھر ہمارے پاس آ جاتا ہے جی چینجنگ سوشل نارمس اینڈ ہیلتھ بیہیویئر. اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ سکسیزفل پبلک ہیلتھ کمپینز جو ہے وہ بھی اہم کردار ادا کرتے ہیں. ٹھیک ہے. مثال کے طور پر اگر ہم ایک ایگزامپل لے لیتے ہیں اینٹی اسموکنگ کی. اگر اینٹی اسموکنگ کی اگر کمپینز کی جائیں, اگر پولیو کے بارے میں کمپینز چلایا جائے, ٹھیک ہے, کہ نہیں پلائیں گے تو کیا ہوگا, یا اس کے نیگیٹو اور پازیٹیو تو خیر کوئی افیکٹ نہیں ہے, نیگیٹو میں کیا افیکٹ آ رہے ہیں. ٹھیک ہے. اینٹی اسموکنگ کا نیگیٹو افیکٹ کیا ہے, تو اس سے کیا ہوگا, ان کے جو لوگ ہیں ان کے سوشل نارمز میں, ان کے بیہیویئر میں چینجز دیکھنے کو ملیں گی. کنکلوژن میں ہمارے پاس یہی آتا ہے کہ یہ ہمارے پاس جو سوشیولوجی آف ہیلتھ اینڈ النیس ہے ریسیپروکل ہے, میوچولی بینیفیشیل ہے. ٹھیک ہے. دونوں ایک دوسرے سے انٹر لنک ہیں. ٹھیک ہے. سوشیولوجیکل ریسرچ پرووائڈ ویلیوبل انسائٹ انٹو دا سوشل فیکٹر دیٹ انفلوئنس دا ہیلتھ آؤٹ کمز, وائی ہیلتھ اینڈ illness shape and impact the society in various ways. By understanding these two-way role, we can better address health issues and create more inclusive and effective healthcare system. تو اس میں جسٹ ہمیں یہی بتایا ہوا ہے. جسٹ آپ لوگوں نے کیا کرنا ہے, پہلے آپ لوگوں نے ہیڈنگس یاد کر لینی ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اس میں جو لکھنے والا مٹیریل ہے اس کو سمجھ کے لکھنا ہے.
ٹھیک ہو گیا، آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو لیکچر میں.